امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ایک نبی تھے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا۔ آپ کو اس وقت مدین بھیجا گیا جب اہل مدین ناپ تول اور مختلف قسم کے سرکشیوں اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین یا مدیان میں ہوئی تھی۔ ناظرین، مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا۔ ناظرین، بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں محبوس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس قوم میں چند ہی افراد صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی نہیں کر رہے بلکہ ساری قوم اس ہلاکت میں مبتلا ہے اور اپنی بدعمالوں میں اس قدر سرمست ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت اور گناہ ہے، بلکہ ان اعمال کو یہ لوگ باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں کے علاوہ یہ لوگ بت پرستی، عجیب رسم و رواج اور خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا، اس قسم کے گناہوں میں مبتلا تھے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس ہوا اور ان کو رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے رہے اور قوم کو انہی اصول کے مطابق بلایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے قوم سے فرمایا، اے قوم، ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا رکھو اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کرو۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہو، مگر آج تیرے پاس خدا کی حجت نشانی آ چکا ہے۔ اب تمہاری یہ نادانی اور غفلت معافی کے قابل نہیں ہے۔ حق کو قبول کرو اور باطل سے باز آ جاؤ، یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں فتنہ فساد نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاح و خیر کے لیے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں، اگر تجھ میں ایمان و یقین کی طاقت موجود ہے تو سمجھ کے یہی فلاح و بہبود کی راہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کہتے، اے قوم، اس وقت کو یاد کرو اور خدا کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو بڑھایا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کرو، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد پھیلایا، ان کا انجام کتنا عبرتناک ہوا۔ اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف اتنے ہی بات ہے کہ معاملہ ختم ہو جانے والا ہے، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے۔ شعری کلام، حسن و خطابت اور طرز بیان اور طلاقت لسانی ان کی شخصیت میں نمایاں تھے، اس لیے مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بس انہوں نے نرم و گرم ہر طریقے سے قوم کو رشد و ہدایت کی یہ کلمات ارشاد فرمائے، مگر اس بدبخت قوم پر ذرا بھی اثر نہ ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیام حق پر کان نہ دہرایا، اور وہ خود بھی اس طرح بدعمال رہے اور دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے روکتے، اور اگر موقع لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے، اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسم حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح سے اس کو اذیت دیتے۔ گویا ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کا سلسلہ جاری رہا۔ ان میں سے بعض لوگوں نے، جن کو اپنی شوکت و طاقت پر غرور تھا، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہوں تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے،
اور جبکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر ہم اس کی طرف لوٹ جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، تو ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کا عزم و استقلال دیکھا تو اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، خبردار، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہاری اصلاح کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت اور دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی کیے جا رہے ہو، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو روک دے۔ اس کے بعد قوم کے سردار بولے، شعیب، کیا تمہاری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دے اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں؟ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں، لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں، بس ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی سچا رہبر بھلا کہہ سکتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت دلی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے قوم، مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ تمہاری یہ بے باکیاں اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تمہاری بھی وہی انجام نہ کر دیں جو تم سے پہلے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا ہے۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ اور اپنی بدکاریوں کے لیے بخشش کی طلب کرو۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن چند افراد کے علاوہ ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار ان کی نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو اچانک ایک ہولناک زلزلہ آیا۔ ابھی یہ ہولناکی ختم ہی ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل جھلسے ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔